وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان منتظر، عزیزان انتظار۔ نمبر 12 عزیزان انتظار، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے شوہر جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی نظر میں دنیا میں واحد ایسا گھرانہ جس میں زوج و زوجہ دونوں معصوم علیہ السلام ہوں، وہ علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھر ہے، جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ایک دوسرے کے کفء ہیں، اور یہ جوڑا وہ واحد جوڑا ہے جس کا عرش پر نکاح ہوا اور فرش پر بھی، اور جن کا نکاح خواہ عرش پر خود خدا ہو، جس نے ان کلمات سے عقد علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہا پڑھا: حمد میری چادر ہے اور عظمت میری کبریائی ہے، ساری مخلوق میرے بندے اور کنیزیں ہیں، اے میرے ملائکہ گواہ رہنا میں اپنی کنیز فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تزویج اپنے خالص بندے علی علیہ السلام سے کرتا ہوں۔ اور فرش پر افضل مخلوقات خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا: ایسی عظمتوں کا مالک گھرانہ جن کے خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضائل پڑھتے رہے اور ان کے مقام کو بیان کرتے رہے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام کی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت پوشیدہ نہیں، اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب تک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس دنیا میں موجود رہیں تب تک مولا علی علیہ السلام نے کسی عورت سے شادی عقد نہیں کی، جس طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ہوتے ہوئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور خاتون سے عقد نہیں کیا۔ عزیزان انتظار، جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی نظر میں مقام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا امیر المومنین امام علی علیہ السلام، جو خود اطاعت الہی کی بلند ترین مقام پہ فائز ہیں، کہ جہاں اطاعت الہی میں بلند پرواز کرنے والے بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور نہ ہی مولا علی علیہ السلام کی عبادت کے مقام کو درک کر سکتے ہیں۔ وہ علی علیہ السلام جو راتوں میں عبادت الہی میں رہتے ہیں، دنوں میں حالت روزہ سے ہوتے ہیں، اور جن کا ہر لمحہ عبادت و اطاعت خدا میں گزرتا ہے، اور جن کی ایک ضربت فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس علی علیہ السلام سے جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یا علی علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کیسا پایا؟ تو مولا کائنات عرض کرتے ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا اطاعت الہی میں بہترین معاون و مددگار ہیں۔ عزیزان انتظار، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ان ہستیوں میں سے ہیں جن پر مولا کائنات امیر المومنین امام علی علیہ السلام بھی فخر کرتے ہیں۔ عزیزان انتظار، جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا وقت شہادت قریب آیا تو آپ سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام سے عرض کی: اے ابو الحسن، میں نے کبھی بھی آپ علیہ السلام کے حکم کی مخالفت نہیں کی۔ اس وقت امام علی علیہ السلام نے فرمایا: خدا کی پناہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ اللہ کی معرفت میں بے مثال ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہا نیکوکاری، تقوی اور کرامت میں بہت بلند ہیں، اور آپ خوف خدا میں اس سے کہیں بلند ہیں کہ میری مخالفت کریں۔ یقیناً آپ سلام اللہ علیہا کی جدائی و فراق میرے لیے بہت گراں ہے۔ عزیزان انتظار، مؤخرہ علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہا
ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک دن مولا کائنات علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حضور تناول فرما رہے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس دوران مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا فاطمہ سلام اللہ علیہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ کی نسبت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا یا علی علیہ السلام، اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی ٹھنڈک ہوں، اس کا جز ہوں۔ مولا علی علیہ السلام آئے اس بات کی تصدیق آپ سلام اللہ علیہ کے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کراتے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، بابا جان، ہم میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ سلام اللہ علیہا مجھے زیادہ محبوب ہیں اور علی علیہ السلام آپ سے زیادہ عزیز ہیں۔ مولا علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، میں نے نہیں کہا تھا میں صاحب تقویٰ ماں فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہوں؟ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، میں بھی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہوں۔ مولا علی علیہ السلام، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں۔ مولا علی علیہ السلام، میں مخلوق خدا کا فخر ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں اس کی بیٹی ہوں جو قرب خدا کی اس منزل کو پہنچا کہ ان کے درمیان دو کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ مولا علی علیہ السلام، میں پاک دامن ماؤں کا فرزند ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں بھی نیک و صالح اور مومنہ ماؤں کی بیٹی ہوں۔ مولا علی علیہ السلام، جبریل علیہ السلام میرا خادم ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں وہ ہوں جسے آسمان میں راحل کہہ کر پکارا جاتا ہے اور ملائکہ گروہ در گروہ میری خدمت کو آتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام، میری ولادت دنیا کے بلند ترین مقام میں ہوئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میری شادی بلند ترین گھرانے میں ہوئی اور میری سرداری آسمانوں میں ہے۔ مولا علی علیہ السلام، میں سہل مومنین کا فرزند ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں خاتم النبیین کی بیٹی ہوں۔ مولا علی علیہ السلام، میں قرآن کے نزول پر جنگ کرنے والا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں صاحب تعویل ہوں۔ اسی طرح یہ مکالمہ چلتا رہا یہاں تک کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، اٹھو اور علی علیہ السلام کے سر کا بوسہ لو، یہاں پر ملائکہ موجود ہیں جو اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اٹھیں اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کے سر کا بوسہ لیا۔ عزیزان انتظار، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے معصوم فرزندان کی نظر میں امام حسن علیہ السلام اور مقام سیدہ سلام اللہ علیہا۔ ایک یہودی نے امام حسن علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ علیہ السلام کی والدہ کون ہیں؟ امام حسن علیہ السلام، جو اپنی والدہ کے مقام کی عظمتوں کو جانتے ہیں اور سائل کی ذہنی سطح کو بھی جانتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے اپنی والدہ کا مختصر الفاظ میں تعارف کروایا اور آپ علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، میری مادر گرامی زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو فضیلتوں کا ہار ہیں، گلدستہ عصمت کا پھول ہیں، علم و حکمت کی زینت ہیں، مناقب و مفاخر کا نقطۂ مرکز ہیں، خصلتوں اور عزتوں والے انوار میں سے ایک نور ہیں، ان کے وجود کی مٹی جنت کے سیبوں میں سے ایک سیب سے گوندی گئی ہے۔ اللہ نے ان کے حق مہر میں امت کے گناہ گاروں کی مغفرت لکھ دی ہے۔ وہ برگزیدہ سادات میں ماں ہیں اور وہ عورتوں کی سردار بطول عذرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ عزیزان انتظار، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے کچھ القابات بیان کیے ہیں۔
जनाब सैयदा सलाम अल्लाह अलैहा का लक़ब बतूल है। आप सलाम अल्लाह अलैहा को बतूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप सलाम अल्लाह अलैहा को पाक रखा गया है, ऐसा पाक जैसा पाक रखने का हक है। दूसरा लक़ब जो इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया वो अज़रा है। आप सलामुल्लाह अलैहा को अज़रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप सलामुल्लाह अलैहा अपनी सारी जिंदगी बाकरा रहीं। अज़ीज़ान इंतज़ार, क्योंकि सरकार ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में आप सलामुल्लाह अलैहा को इंसानी शक्ल में हूर करार दिया गया है और हुरान जन्नत की सिफात बयान करते हुए कुरान फरमाता है, हमने इन हूरों को एक अंदाज तख्लीक से पैदा किया है, फिर हमने इन्हें बाकिरा बनाया। हुरान जन्नत की सिफात में से एक सिफत दायमी बाकात है और सैयदा कायनात फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हूर हैं। और तीसरे लक़ब में यानी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वजह तस्मिया पहले बयान हो चुका है कि जब भी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मेहराब इबादत में अपने रब के हुजूर इबादत के लिए खड़ी होती तो इनका नूर आसमान वालों के लिए ऐसे ही चमकता जैसे ज़मीन वालों के लिए रात के वक्त आसमान के तारे चमकते हैं। अजीज़ान इंतज़ार, सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मकाम सैयदा सलामुल्लाह अलैहा शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी गमज़दा और रोती हुई बहन को दिलासा देने के लिए जो इरशाद फरमाया, इसमें ये जुमले भी थे, ए मेरी बहन, मेरे बाबा अलैहिस्सलाम मुझसे बेहतर, मेरी माँ मुझसे बेहतर और मेरा भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुझसे बेहतर हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा माजिदा का मकाम बयान करते हुए अपने नाना के हवाले से फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मेरे दिल का सकून है, इनके बच्चे मेरे दिल की ठंडक हैं, इनके शौहर मेरी आंखों का नूर हैं और इनकी नस्ल से मासूम आयमा अल्लाह के अमीन और इसके और मखलूक के दरमियान इसकी सीती रस्सी हैं, जिस रस्सी का सहारा लेने वाले निजात पाएंगे और रूगर्दानी करने वाले हलाक हो जाएंगे। अज़ीज़ान इंतज़ार, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और मकाम जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। जिस तरह हर इमाम अलैहिस्सलाम ने किसी न किसी मकाम पर अपना तारुफ कराया और जहाँ अपने दूसरे फ़ज़ाइल बयान किए वहाँ अपने नस्बी शराफत व बुलंदी को भी बयान किया ताकि जो लोग नहीं जानते वो पहचान ले और जो जानते बूझते हुए दूसरों से छुपाते हैं और इनको इमाम का गलत और नारवा तारुफ कराते हैं वो अपने नामुराद मकासिद में नाकाम हो जाएं। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी हैं कि मौला अलैहिस्सलाम को सारे कूफी और शामी बागी बागी कहकर अवामुन नास से इनका मकाम पोशीदा रखना चाहते थे और इन लोगों के सामने हकी ज़ाहिर करना चाहते थे, लेकिन इरादा खुदा ये था कि हक ज़ाहिर हो और अहले हक का मकाम दुनिया जान ले और अहले बातिल रुस्वा हो जाएं। दरबार शाम में जब सारे लोग अहले बैत रसूल को बागी की हद तक जानते थे, इस मजमे में जब इमाम अलैहिस्सलाम ने खिताब फरमाया और अपना तारुफ कराया जिसकी वजह से अहले शाम को आप अलैहिस्सलाम का मकाम और आप अलैहिस्सलाम के घराने की अजमत का इल्म हुआ, इस खुतबे में इमाम अलैहिस्सलाम ने ये जुमले भी इरशाद फरमाए, लोगों मैं फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का फर्जंद हूँ, मैं तमाम औरतों की सरदार का फर्जंद हूँ। ऐसी हस्ती जिनके जरिए वक्त का इमाम अपना तारुफ कराए और जिनका फर्जंद होने पर हुज्जत फकर करे, इस बीबी सलामुल्लाह अलैहा को फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। अज़ीज़ान इंतज़ार, बकिया नुकात अगले लेक्चर में बयान किए जाएंगे इंशाअल्लाह।